بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 32 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم 7 حروف پر نزول قرآن کی حکمت کا بیان پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس عنوان کے تحت 2 حکمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے پہلی حکمت یہ ہے کہ امت اسلامیہ، خاص طور پر امت عربیہ جو ہے، امت عربیہ جن پر قرآن نازل ہوا ہے، ان کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کو 7 حروف پر نازل کیا۔ اب امت عربیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی کئی لب و لہجے تھے، مگر ان سب کو فصیح اور خالص عربی کی صفات جامع اور شامل تھیں۔ یہ تسہیل والی بات جو ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد انحاون علی امتی و ان امتی لا تطیق ذالک وغیرہ سے اخذ کرتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بیان کی ہے۔ علامہ ابن جزری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کا 7 حروف پر نازل ہونے کا تو سبب جو ہے وہ تو اس امت پر تخفیف ہے، اس کے ساتھ آسانی کا ارادہ ہے اور اس کے لیے سہولت پیدا کرنا ہے، اور یہ سب اس امت کی شرافت، اس پر وسعت و رحمت، اس کی فضیلت کی خصوصیت اور اس کے نبی کی امید اور آرزو پورا کرنے کی وجہ سے تھا، جو کہ اشرف المخلوقات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر ہیں۔ کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی امت کو ایک حرف پر قرآن پڑھائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طلبگار ہوں، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ آپ برابر یہی سوال کرتے رہے، یہی سوال دہراتے رہے، یہاں تک کہ 7 حروف تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ 7 حروف پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، تو 7 حروف پر ہی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن 7 دروازوں سے 7 حروف پر نازل ہوا ہے، جبکہ اس سے پہلے ہر کتاب جو تھی وہ ایک دروازے سے ایک حرف پر اتری تھی، اور یہ اس لیے کہ جو پہلے انبیاء علیہم السلام تھے، ان کی بعثت جو تھی، ان کو جو مبعوث کیا گیا وہ خاص قوموں کی طرف تھا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام انسانیت کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، عربی ہو، عجمی ہو، کالے رنگ کا ہو، گورے رنگ کا ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے۔ اور اہل عرب جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا وہ مختلف زبانوں والے تھے، ان کی جو ہے وہ بولیاں مختلف تھیں، ان کی کئی اقسام تھیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک زبان سے دوسری زبان یا ایک لہجے سے دوسرے لہجے کی طرف انتقال کرنا، منتقل ہونا مشکل تھا۔ بعض حضرات تو تعلیم اور اس کے ذریعے جو ہے وہ پڑھائی کے ذریعے بھی اس بات پر جو ہے وہ قدرت نہیں رکھتے تھے کہ وہ ایک زبان سے دوسری زبان کی طرف، ایک لہجے سے دوسری لہجے کی طرف منتقل ہو جائیں آسانی سے۔ تو اگر ان کو جو ہے ایسی زبان کا مکلف بنایا جاتا جو ان کی بولی نہیں ہے، ان کو بولیوں سے انتقال کرنے کا مکلف بنایا جاتا، تو یہ تکلیف مالا یطاق تھی۔ اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو 7 حروف پر نازل فرمایا۔ ایک تو حکمت اس کے اندر یہ تھی۔ دوسری حکمت، امت اسلامیہ کو ایک ایسی زبان پر جمع کرنا مقصد تھا جو ان کے درمیان اتحاد کو پیدا کرے، اور یہ قریش ہی کی وہ زبان تھی جو موسم حج وغیرہ میں مکہ میں آنے والے قبائل عرب کی بہت ساری زبانوں کو شامل تھی۔ اسی وجہ سے قرآن 7 حروف پر نازل ہوا تاکہ قبائل عرب کی ان لغات میں سے جس کو چاہیں ہم اپنے لیے منتخب کر لیں، جس کا نمونہ جو ہے اس کی مثال قریش کی زبان میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کیونکہ ایک جو مین زبان ہوتی ہے، جرنل زبان ہوتی ہے، وہ وحدت امت کے عوامل میں سے ایک عامل ہے، خاص طور پر ایسی امت کے لیے جو ابھی ابتدائی دور میں ہو اور ترقی اور نشو و نما کے ابتدائی دور میں ہو، تو اس کے لیے ایک اہم سبب ہے۔ تو جرنل زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منتخب فرمائی، اور پھر فرمایا کہ جو ہے وہ اس کو 7 لہجوں میں، 7 بولیوں میں جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے، 7 ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔
اب ایک ایسی زبان پر اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ کو جمع کیا کہ جب موسم حج ہوتا ہے، حج کا موسم ہوتا ہے، تو وہاں پر تمام دنیا سے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں، اور اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا تب تو تمام قبائل وہاں جمع ہوتے تھے، اور جو ہے ان کی جو چیدہ زبانیں تھیں، جو مشہور زبانیں تھیں، ان سب کو جو ہے وہ قرآن اس میں وہ پڑھ سکے، کیونکہ ان کے لیے ایک زبان سے دوسری زبان کی طرف منتقل ہونا ممکن نہیں تھا۔ اس وجہ سے اس دوسری حکمت اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ 7 حروف پر قرآن کریم کو نازل کیا۔ الحکمت من نزول القرآن علی 7 احرف التيسير على الأمة الإسلامية وخاصة الأمة العربية التي نزل عليها القرآن وكان لها لهجات متعددة على الرغم أنها تجمعها كلمة العروبة. نأخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم أنهفن على أمتي وإن أمتي لا تطيق ذلك وغيرها. قال المحقق ابن الجزري رحمه الله: وأما سبب وروده على 7 أحرف فللتخفيف على هذه الأمة وإرادة اليسر بها والتهوين عليها شرفا لها وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها وإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق وحبيب الحق، حيث أتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال صلى الله عليه وسلم: أسأل الله معافاته ومغفرته فإن أمتي لا تطيق ذلك، ولم يزل يردد المسألة حتى بلغ 7 أحرف. ثم قال: وكما ثبت أن القرآن نزل من 7 أبواب على 7 أحرف، وأن الكتاب قبله كان ينزل من باب واحد على حرف واحد، وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يبعثون إلى قومهم الخاسين، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم عربيهم وعجميهم، وكان العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لغاتهم مختلفة وألسنتهم شتى، ويعسر على أحدهم الانتقال من لغة إلى غيرها أو من حرف إلى آخر، بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولو بالتعليم والعلاج، لا سيما الشيخ والمرأة ومن لم يقرأ كتابا، كما أشار إليه: فلو كلف العدول عن لغتهم والانتقال عن ألسنتهم لكان من التكليف بما لا يستطاع، وما عسى أن يتكلف المتكلف وتأبى التباع. نزول قرآن 7 حروف پر نزول قرآن کی حکمت. مصنف فرماتے ہیں کہ ایک حکمت امت اسلامیہ خصوصاً امت عربیہ کہ جن پر قرآن نازل ہوا کے لیے آسانی پیدا کرنا تھی، اور ان کی کئی لب و لہجے تھے مگر سب کو فصیح اور خالص عربی کی صفات جامع اور شامل تھیں۔ یہ تسہیل والی بات ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول انحفن علی امتی وان امتی لا تطیق ذالک وغیرہ سے لیتے ہیں، اخذ کرتے ہیں۔ محقق ابن جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں رہا 7 حروف پر نازل ہونے کا سبب قرآن کا، تو وہ اس امت پر تخفیف، اس کے ساتھ آسانی کا ارادہ اور اس کے لیے سہولت پیدا کرنا ہے، اور یہ سب اس امت کی شرافت، اس پر وسعت و رحمت اور اس کی فضیلت کی خصوصیت اور اس کے نبی کی آرزو پورا کرنے کی بنا پر تھا، جو کہ اشرف المخلوقات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر ہیں۔ اس طور پر کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی امت کو ایک حرف پر قرآن پڑھائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت کا طلبگار ہوں، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہی سوال دہراتے رہے یہاں تک کہ وہ 7 حرف تک پہنچ گئے۔ ثم قال: وكما ثبت ان القرآن نزل من 7 ابواب على 7 احرف، اور جیسا کہ یہ بات ثابت ہے کہ قرآن 7 دروازوں سے 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، وَأَنَّ الْكِتَابَ، جبکہ اس سے پہلے ہر کتاب ایک دروازے سے ایک حرف پر اترتی تھی۔ وَذَلِكَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانُوا يُبْعَثُونَ إِلَىٰ قَوْمِهِمُ الْخَاصِينَ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی مخصوص قوموں کی طرف مبعوث ہوتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا، خواہ ان کی رنگت کالی ہو، سرخ ہو یا کالی ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، اور اہل عرب کی جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا مختلف زبانوں والے تھے، اور ان کی کئی السنتہم شتیٰ، اور ان کی کئی قسم کی بولیاں تھیں، اور
ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک زبان سے دوسری زبان یا ایک لہجے سے دوسری لہجے کی طرف انتقال جو تھا وہ مشکل تھا. بل قد یکون بعضهم لا يقدر على ذلك ولو بالتعلیم والاعلاج، اور بعض حضرات تو تعلیم و علاج کے ذریعے بھی اس بات پر قادر نہیں تھے، خاص طور پر الشیخ والمرأة، سند رسیدہ بزرگ عورت اور وہ شخص جس نے کوئی کتاب نہ پڑھی تھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے اس بات کی طرف کہ اگر انہیں ان کی زبانوں سے عدول اور ان کی بولیوں سے انتقال کا مکلف بنایا جاتا تو یہ تکلیف مالا یتاقی قبیل سے ہوتا. جمع الامت الاسلامیتی على لسان واحد يوحد بينها هو لسان قريش الذي انتظم كثيرا من مختارات ألسنة القبائل العربية التي كانت تختلف إلى مكة في موسم الحج وغيره، ولذلك نزل القرآن على 7 أحرف يصطفي ما شاء من لغات القبائل العربية التي تمثلت في لسان القرشيين، وهذه حكمة إلهية سامية، فإن وحدة اللسان العام من أهم العوامل في وحدة الأمة، خصوصاً اول عہدها بالتوسب والنفوذ. دوسری حکمت امت اسلامیہ کا ایک ایسی زبان پر جمع کرنا تھا جو ان کے درمیان اتحاد پیدا کرے، اور وہ قریش کی ہی زبان تھی جو کہ موسم حج وغیرہ میں مکہ میں آنے جانے والے قبائل کی بہت ساری چیدہ چیدہ زبانوں کو شامل تھی. ولذلك نزل القرآن على 7 احرف، اسی وجہ سے جو ہے قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا تاکہ ہم قبائل عرب کی ان لغات میں سے جس کو چاہیں منتخب کر لیں جس کا نمونہ قریش کی زبان میں پایا جاتا ہے. وَهَذِهِ حِكْمَةٌ إِلَٰهِيَةٌ سَامِيَةٌ، یہ ایک عالیشان حکمت الہیہ ہے کیونکہ ایک جرنل زبان کی وحدت امت کی وحدت کے لیے اہم عوامل میں سے ایک عامل ہے، خاص طور پر امت کی ترقی و نشو و نما کے ابتدائی دور میں یہ اہم سبب ہے. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے 7 حروف پر نزول قرآن کی حکمت کی تفصیل پڑھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.